اور آج اس پر مستزاد انیک ناجی صاحب نے اپنی ایک 8-10 منٹ کی ویڈیو پیغام میں کھل کے بتا دیا ہے کہ جو چورن آپ بیچ رہے ہیں اسلام کو خطرہ ہے اور پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے اور طالبان اسلام کا قلعہ بنا رہے ہیں اور وہ قلعہ جو ہے وہ اب اپنی ایکسٹینشن کرتے کرتے پاکستان کے سوشو پولیٹیکل فائبر کا بیڑا غرق بھی کرنے کے لیے آئے گا، اور اس کو ویلکم کرنے کے لیے اور اس طرح کی امیر المومنیت جو ہے اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے سماجی مختلف طبقات اور دھڑے کس طرح سرگرم عمل ہیں اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اس طرح کے طالبانائزڈ اسلام کے نفاذ کی انتظار کر رہے ہیں اور اس پہ فتح اور مسرت اور شادیانے اس کے بجا رہے ہیں، اور اسلام پاکستان کے اندر ہونے والی اٹھا پٹخ کے ساتھ محدود ایک مذہب کے طور پر اس وقت پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ود ان پاکستان اسلام کا مطلب صرف وہی اسلام لیا جا رہا ہے جس کو پاکستان کے اندر کے کٹھ ملائیت کے زہر سے لتھڑے ہوئے دھڑے اب پبلک پر نافذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انیک ناجی نے کھل کے آج کہہ دیا کہ جیسے وہاں 12 سال سے آنورڈ کی لڑکیاں جو ہیں وہ بالجبر ان سے چھین کے ان پہ طالبان شادی کریں گے، اور ان کو شادی کیا مطلب وہ جو کی بکواس ہے وہ سب چلے گا، تو آپ بھی تیار رہیں اس کے لیے، کیوں کہ وہ اس کٹھ ملائیت اور اس طالبانائزڈ ورژن آف اسلام کو حقیقی اسلام سمجھے بیٹھے ہیں اور اس پہ وہ کلیئر ہیں۔ تو آپ کو بھی وہی سارا کچھ بھگتنا پڑے گا، اور فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس کا لیول نان اٹامک مملکت والا ہے، آپ کا نیوکلیئر پاور کی شناخت اور حیثیت رکھنے والی مملکت کا ہوگا، لہٰذا اس کے لیے جو طریقہ کار اور جس ڈیٹیل اور جس خون ریزی اور ظلم اور بربریت کے مظاہرے اور اس کے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، وہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ آپ مسلسل ایک افیم کھائی ہوئی قوم اور ان افیم کھائی ہوئی قوموں کو اسی طرح کے جھوٹے منافق اور بددیانت بیانات سے صرف گفتار سے زخموں کا رفع چاہتے ہیں والی جو لیڈرشپ ہے، اس کا آپ ملغوبہ ہیں، اور نہ ذاتی اوپینین ہے، نہ آپ کو کوئی ایجوکیٹ کر رہا ہے، نہ آپ کو کوئی کھل کے سچی بات بتا رہا ہے، اور ہیں آپ 23 کروڑ، اور قوموں کے سٹیکس آپ کے نیوکلیئر فورس اور نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے آپ میں بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ نیوکلیئر پاور نہ ہوتے تو آپ سیریا بنتے، آپ افغانستان بنتے، افغانستان بن جانے پہ کس کو کیا مسئلہ ہے؟ سارے ملک اپنے اپنے نیند سو رہے ہیں اور اپنی اپنی نیند اٹھ رہے ہیں۔ تو وہ اگر ایک اسلام کا جو افغانستان والا قلعہ ہے، وہاں پر عورتیں، بچے، بوڑھے اور ان کے انسانی اور تمدنی حقوق ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا، اور لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنے اگلے دن کا نہیں پتہ، تو یہی سب کچھ آپ پہ بیت جائے تو کس کے کان پہ جون رینگے گی اور کیوں رینگے گی؟ ہاں، آپ کے پاس چونکہ ایک وہ ایسا ایسٹ یا ایک ایسی تھریٹ اور ایک ایسا ڈیٹرنٹ موجود ہے جس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ باقی امن عالم کو خطرہ ہوگا، تو پھر اب یا تو آپ کو منافقت، بددیانتی اور حق تلفی کے ذریعے نافذ کی جانے والی ایک بڑی سلیکٹڈ سی اور کمپارٹمنٹلائز رٹ کے اس سے تصور سے باہر نکل کے آپ کو اتحاد اور اتفاق اور یگانگت اور سچائی کے اوپر بنیاد رکھنے والی اور انٹرنلی اپنے حقوق کا خیال کرنے والی قوم اور ملک اور ریاست کے طور پر سامنے آنا ہوگا، جس کے امکان ابھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ ادھر سے یہ اداریہ لکھا گیا ہے، ادھر سے اس سیزنڈ صحافی انیک ناجی صاحب نے بہت کھل کے باتیں کی ہیں، ان کے پوائنٹس اگلے پروگرام میں پیش کروں گا اور اس کے اوپر اپنی رائے بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے
اب ہم اس وقت آپ کو کوئی ایسی نئی بین اور نئی دھن سنا دیں کہ راوی چین دیکھ رہا ہے اور 14 اگست میں بہت پٹاخے چھوٹے اور بہت سے سلینسر نکال کے وہ موٹر بائکسٹ جو ہیں انہوں نے ہلڑ مچائی ہے، اس سے ہونا کچھ نہیں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اب وہ جو کل بھی ایک دوست سے عرض کی تھی کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے گزارش کی تھی کہ نبیوں کی حد تک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ تخم فنا یہی ہے، بڑا سخت لگتا تھا یہ شعر۔ تو کسی دوست نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مرزا صاحب نے اس طرح کی بات اور آپ آگے پیش بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک تو میں وقت کے امام اور وقت کے امام مہدی اور نبی کی بات کو سینسر کرنے والا کون ہوتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اصول کی بنیاد پر بتا دیا ہے کہ یہ جتنی تفصیلات یہ مجاہد علی صاحب کے اس میں تھیں یہ سب شاخیں ہیں، جڑ اور تخم فنا جو ہے وہ وقت کے امام اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو گالیاں دینا ہے، نبیوں کی حد تک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ تخم فنا یہی ہے۔ یہ جو بربادی کا بیج اور تخم ہے اس کے اوپر اس وقت آپ قومی سطح پہ پرائیڈ لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے، کیونکہ خدا کا خوف کر جانا اور سچائی اور خدا سے مدد اور استمداد کے ذریعے اپنی کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے فریاد کرنا، وہ تو ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ ہم سے پہلے اگر کسی قوم نے کسی نسل نے دیکھا ہے تو وہ ابھی ہیں، وہ ہمیں بتا دیں۔ ہم نے آج تک صرف گدڑ ٹپوشیاں لگاتے ہوئے آپ کو سیاسی اور سماجی طور پر دیکھا ہے، اور جھوٹ کی نجاست کھاتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو۔ جو آپ سٹل وہی کر رہے ہیں اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور انیک ناجی صاحب نے اپنے 9-10 منٹ کی ویڈیو میں بہت قابل قدر باتیں کی۔ مجھے حوصلہ ہوا وہ بات سن کے کہ جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ منافق ہیں، یہ بددیانت ہیں، یہ اسلام کو بیچ کے کھا رہے ہیں اور اپنے مفاد کی خاطر ہر سطح کا جھوٹ مذہب کے نام پر بول رہے ہیں، اور کبھی وہ پاکستان رمضان میں بنا تھا تو یہ ساری کہانیاں گھڑ رہے ہیں۔ انہوں نے تو صاف کہا کہ بھائی جس وقت اسلام آیا تھا اس وقت پاکستان کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں تھا، نہ پاکستان قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ 47 میں بن رہا ہے، اور اس کو وہاں نہ جوڑیں کہ اسلام پاکستان کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ وہ خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا مذہب ہے، اس کا پاکستان سے کوئی لمبا چوڑا لینا دینا نہیں ہے۔ آپ میں انسانیت اور اسلامی اوصاف اور بانی اسلام کی تعلیم پر عمل درآمد کرنے والی کرتوت ہوں گے، آپ میں وہ ایٹیکیٹس اور مینرزم ہوگا تو آپ اس کا فیض پا لیں گے۔ لیکن یہ کہانیاں جو سناتے ہوئے آپ ممبروں سے چڑھ چڑھ کے سناتے آئے ہیں نا، وہ اب ایک ادھر اسلام کا قلعہ بن رہا ہے اور وہ بالکل آپ کے ساتھ ہے، نیکسٹ ڈور ہے۔ اس میں BBC نے وہ تفاصیل بھی بتائی ہیں، وہ بھی اگلے پروگرام میں ہی ہوگی بات، کہ کس طرح اب لوگ وہاں سوچ رہے ہیں اور کس طرح وہاں انسانیت جو ہے وہ بربریت کے انتظار میں اس خوف کے سائے میں سسک رہی ہے بیٹھ کے، پارکوں میں بھی اور گھروں میں بھی۔ وہ قلعہ ہے اسلام کا، اب آپ اس کو ذرا بڑا قلعہ بنا لیں، لیکن اس سے بدتر تو ہو سکیں گے، اس سے بہتر آپ کو کچھ نہیں نصیب ہونا۔ فی امان اللہ، بڑی دکھ بھری باتیں اور بہت تکلیف کے حالات ہیں۔ سیدھی سچی کھری بات کر کے اپنا خدا تعالیٰ سے بھی مدد مانگیں، اور اس سچے تجزیے کی بنیاد پر اپنے حفاظتی بندوبست کریں، اور وہ بندوبست اب وہ جو ہے نا کہ اتنی فوج تو بیسٹ آرمی، یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ اب جو اگر آپ قومی سطح پر جڑے ہوئے نہیں ہیں اور آپ نے سوسائٹی کو تقسیم در تقسیم کرنے والے قوانین اور رویوں میں سے باز نہیں آنا، تو یہ اب آپ کے سب کچھ در پہ کھڑا ہے۔ وہاں بھی بندوقیں بھی تھیں، وہاں پہ سارا کچھ تھا، کیا کر لیا ہے؟ ادھر فوج تھی، ادھر ہیلی کاپٹر تھے، روزانہ ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے؟ ان بدترین حالات میں ہمیں آپ سے رابطہ تو رکھنا ہی ہے، بات تو ہم کریں گے، کبھی کسی حوالے سے کبھی کسی حوالے سے۔ وہ پرویز الہی جو ہیں وہ اپنی یعنی چودھری تو ان کے نام بڑیچوں کے ساتھ لگتا ہی ہے، لیکن مجھے بدقسمتی ہے کہ جب بھی ان کی کوئی ایسی لیول پہ بات سنی ہے ہمیشہ مسخرے پن کا شکار ہی پایا ہے انہیں۔ یہ کافی ساری چیزوں پہ بات ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلے پنجابی پروگرام میں بھی اور دیگر آئینہ کے پروگراموں میں بھی اب انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ فی امان اللہ، السلام۔
گئی